السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ آرمی چیف اور ان کی ٹیم جو مسلسل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کسی میٹنگز میں، سیمینارز میں، ملاقات میں، پرائم منسٹر سے میٹنگ میں، آپ کے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں، کور کمانڈر کی میٹنگ میں، کور کمانڈر فارمیشن کی میٹنگ میں، یا دوسرے اہم ترین اوکیجن میں آرمی چیف جس طریقے سے بیانات دے رہے ہیں، اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور تقریر کر رہے ہیں، اگر میں اس کو دکھا نہیں سکتا، ورنہ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا اس میں وہ کلیئر ہیں بالکل۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان 14 اگست 2023 سے پاکستان ایک نئی روح کی طرف، یہ تو میں نہیں کہوں گا نیا پاکستان، کیونکہ نیا پاکستان تو مذاق بڑھا دیا ہے عمران خان نے، لیکن اس پاکستان میں جو ہمارا پاکستان ہے، اب اس میں جو ہے وہ جو اس کو ہمیشہ استعمال کیا گیا اپنے مقاصد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے اور اس کو لوٹا گیا، رات بھر اس کو لوٹا جاتا تھا۔ بالکل سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کا اثر یہ ہوتا تھا کہ حالانکہ ہمارے من حیث القوم ہم انتہائی گمراہ ہیں، انتہائی گناہ گار ہیں، اور اب تک تو مختلف قوموں پہ تو عذاب آ چکے تھے، لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ آپ کی امت پہ، اپنی امت پہ جو ہے وہ عذاب، یکمشت عذاب نہ آئے۔ ہاں، انڈیویجول بیسس پہ بہت سارے لوگوں کو عذاب سے فیس کرنا پڑتا ہے، کوئی اپنی گناہ کی بنیاد پہ، تکبر کی بنیاد پہ، شرک کی بنیاد پہ، خرافات کی بنیاد پہ، غلظات کی بنیاد پر، ظلم کی بنیاد پر فیس کرتا رہتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہے روزمرہ کے دن، لیکن ہم اس سے سبق حاصل نہیں کرتے ہیں۔ اب جو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ ایک نئی امنگ کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ پوری آرمی کو، جو پہلے بھی ایک سیاست رہی تھی، کیونکہ جنرل ندیم انجم صاحب نے آ کر کہا تھا کہ ISI اب انوالو نہیں ہوگی، میجر سیاسی انوالومنٹ، لیکن بہرحال کیونکہ یہ جیو پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے پاکستان کی، اور پاکستان کی پوزیشن اس خطے میں ایسی ہے جس میں پاکستان کی فوج کا اپنا ایک کردار ہے، ISI کا ایک کردار ہے، تو وہ کسی حد تک تو سیاست میں رہیں گے، لیکن وہ جو پہلے تھا اٹھا پٹک، پکڑ دیا، اتار دیا، نکال دیا، کھڑا کر دیا، کسی کو لے آئے، کسی کو بھیج دیا، وہ چیزیں اب نظر نہیں آئیں گی۔ اور اب پوری کی پوری دیکھیں وہی تمام اہم چیز، کشمیر کے اوپر انہوں نے دو ٹوک بات کی، فلسطین کے اوپر بات کی، پاکستان کے اوپر بات کی، پاکستان کی، اور دہشت گردوں کو صاف طور پر انہوں نے تنبیہ کی ہے کہ دہشت گرد یہ بات اپنی ذہن میں کہنے کہ ان کو وہ کوئی بھی حرکت کر لیں، ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، ان کو صرف ٹریٹ کیا جائے گا دہشت گرد کے حوالے سے، اور ان کو گولی جواب دے گی، ان سے بات چیت نہیں ہوگی۔ کلیئر کٹ انہوں نے بتا دیا، چاہے وہ بلوچستان کے دہشت گرد ہوں، چاہے وہ فاٹا کے ہوں، افغانستان کے ہوں، وزیرستان کے ہوں، سوات کے ہوں، کراچی کے ہوں، سندھ کے ہوں، کوئی بھی دہشت گرد ہو، آرمی چیف کا دو ٹوک اعلان ہے، اس سے کسی قسم کی گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ ان سے گفتگو اگر ہوگی تو بندوق کے نوک پر ہوگی۔ بس ایک بات کلیئر ہو گیا، بہت اچھا ہوا کہ یہ واضح طور پر آ گیا کہ یہ ایک کلیئر ہے، ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ دباؤ ڈالتے ہیں، سیاسی لوگ بیچ میں آتے ہیں، فوج بھی اس میں انوالو ہوتی ہے، ان سے مذاکرات کرتی ہے، اور یہ پھر پاکستان کو اوپر پھر دباؤ ڈالتے ہیں، پھر استعمال کرتے ہیں، پاکستان کو بلیک میل کرتے ہیں، اور پھر گولیاں چلاتے ہیں، پھر دھمکیاں دیتے ہیں، پھر بم بلاسٹ کرتے ہیں، پھر اندر گھستے ہیں، اور پھر مزید تباہی کرتے ہیں۔ بس ان سے مذاکرات بالکل نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ مذاکرات کے قابل نہیں ہے، ان کا جواب گولی ہے، اور فوج اس سلسلے میں بالکل ایک طرف ہو چکی ہے۔ دوسری طرف پاکستان کو معاشی قوت بنانا ہے، اس سلسلے میں فوج، خاص طور پہ آرمی چیف اور ان کی ٹیم مسلسل اس پر کام کر رہے ہیں، مسلسل۔ شہباز شریف صاحب بھی اس کا حصہ رہے، اور اب جو نگراں وزیر اعظم ہو وہ بھی اس کا حصہ رہیں گے، لیکن اصل جو محرکات، اصل جو چیزیں آپ کو سامنے نظر آئیں گی، جو پاکستان کو 14 اگست 2023 کے بعد معاشی طور پر ایک بہت بڑی طاقت اور فوجی طور پر ایک بہت بڑی طاقت بنانے کا جو جذبہ ہے اس وقت موجودہ آرمی چیف کے اوپر، اور انہوں نے اس کو اپنے
پاکستان کو بلڈ کرنے، پاکستان کو مضبوط کرنے، پاکستان کے عام آدمی کو ان کے حقوق دینے، پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنے، پاکستان کو دنیا میں ایک اہم ترین اور باصلاحیت ملک کے ساتھ ساتھ ایک کہتے ہیں نا ذمہ دار ملک کے طور پر پیش کرنے میں بہت اہم ان کی سوچ ہے، ان کا جذبہ ہے، اور ان کی تقریر کو دل چھونے لینے والی تقریریں ہیں ان کی، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آرمی چیف نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پاکستان کو ان تمام کرائسس سے نکال دیں گے۔ اس لیے اسپیشل، پھر میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو ایک کونسل بنی ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، یہ بہت بڑا ہے، اس سے بہت بڑی انویسٹمنٹ آئے گی مائنز میں بھی، منرلز میں بھی اور معدنیات میں بھی، اور دوسری طرف جو ہے وہ زراعت کے اوپر جو ہے وہ زرعی ٹیکس، انکم ٹیکس، اور اس پر بھی انویسٹمنٹ ہے $50 لاکھ 5 سال میں۔ یہ سارا کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، سب زرعی انقلاب، اور اس کے علاوہ معدنیات، اور اس کے اوپر بڑی بھاری پورے لوگوں کو انہوں نے انوائٹ کیا جو باہر کے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ اتحاد ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی معاہدہ ہے وہ سخت ہوگا، اور موجودہ کیئر ٹیکر حکومت کو اس کو ماننا پڑے گا، اور جس کی بنیاد پر وقتی طور پر پاکستان کی عوام کو بوجھ اٹھانا پڑے گا، لیکن ڈائریکشن سیٹ ہو گیا ہے تو آئندہ آنے والے وقت میں لانگ لاسٹنگ پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ بات اب دو ٹوک طور پر سامنے آ چکی ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے، جنرل سعید ہیں، جنرل ندیم انجم ہیں، اور جو جنرل فیصل نصیر ہیں، دوسرے اہم ترین جو آفیسرز میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ ہیں کہ پاکستان کو ایک بڑی معاشی طاقت بنانا ہے، اور جو لوگ اس سلسلے میں رکاوٹ بنیں گے ان کا مستقبل سیاہ ہے۔ میں یہاں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جہاں میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی تبدیلی اب پاکستان میں شروع ہونے والی ہے۔ یقیناً پاکستان کو ایک وقت اب وہ آئے گا جلدی کہ پاکستان آئی ایم ایف کے اس جال سے نکل آئے گا انشاءاللہ، جب آپ یہاں انویسٹمنٹ ہوگی، معدنیات پہ ہوگی، مائنز پہ ہوگی، وہ نکلیں گے، اور اس کو پھر طریقے سے جو اس کا رائٹ ہے، حق ہے، قانون ہے، اس کے حوالے سے سلسلہ ہوگا، زراعت پہ بھی کام ہوگا، انکم ٹیکس پہ بھی ٹیکس لگیں گے، اور کسی کو چاہے وہ 2% مراعات یافتہ جو سب سے زیادہ ہے، چاہے وہ سروسز سینٹر ہو، چاہے وہ ٹریڈنگ ہو، چاہے وہ آپ کے زراعت ہو، انکم ٹیکس ہو، چاہے کوئی اور سیکٹر ہو، کسی کو نہیں بخشا جائے گا، چاہے وہ کتنی ہی طاقتور ہو، اور دہشت گردوں کو کسی بھی صورت میں نہیں، چاہے وہ انٹرنل دہشت گرد ہوں یا ایکسٹرنل دہشت گرد ہوں، کوئی بات چیت نہیں، ان کا جواب گولی سے ہوگا۔ دوسری طرف آئیے، جو اب صورتحال ایک چیز نظر آ رہی ہے، جو ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ اہم پرانے سیاستدان اب فارغ ہو رہے ہیں، اور نئے، چاہے انہی کی اولاد کیوں نہ ہو، اب وہ ایمرج کر رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، کئی سیاسی جماعتیں نئی بنی ہیں، تو اب دیکھنے کو یہ آ رہا ہے، جیسے میاں نواز شریف صاحب کی کہا جا رہا ہے سیاست ختم ہو گئی اب تقریباً، اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کی کہا جا رہا ہے سیاست ختم ہو گئی، عمران خان صاحب کی کہا جا رہا ہے سیاست ختم ہو گئی، آصف زرداری صاحب کی کہا جا رہا ہے سیاست ختم ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کی سیاست ختم ہو کے اب ان کی اولادوں کو، وہ مریم نواز اس طرف سے ایمرج کر رہی ہیں، ادھر سے آپ کے شہباز شریف بھی آگے آ رہے ہیں، اسی طرح سے ادھر سے بلاول بھٹو آگے آ رہے ہیں، اور یہ سیاست میں جو لوگ اتنے سالوں سے تھے، اتنے سال رہے ہیں، اب ان کا دور پیچھے جا رہا ہے، اب وہ پیچھے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بظاہر آنے والے وقت میں یہ نئے لوگ نئی سوچ کے ساتھ، نئی امنگوں کے ساتھ آگے آئیں گے، اور ان میں سے کوئی وزیر اعظم بنے گا، اور یقیناً اسٹیبلشمنٹ اور جو سویلین حکومت ہے اس کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ پاکستان بناؤ، ہم سب کا پاکستان، یہ لے کے چلنا ہے، اور یہ بہت جلدی آپ کے سامنے آنے والا ہے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر دانش بھائی، اللہ حافظ۔